اکبادنا مجروحۃ من سیف ہجر مصطفیٰ۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر اپنی تفسیر ابن کثیر میں اسی آیت کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں، اور فاتح قادیان، امام المفسرین، امام المحدثین، امام المسلمین حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تسویہ مابین سنی و شیعہ میں ابن کثیر کے حوالے سے اسی آیت کی تشریح کے دوران یوں فرماتے ہیں کہ جس وقت نجران کے عیسائیوں کا وفد رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آیا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کرنا چاہیے، وہ چونکہ طویل حدیث ہے تو مختصراً لکھتے ہیں کہ دوسرے دن کہ جب وہ بات مناظرے سے بات کمپلیٹ مکمل نہ ہو سکی تو اللہ کا جب یہ ارشاد ہوا کہ ان کو کہہ دیں مباہلہ کے لیے تیار ہو جائیں، تو دوسرے دن صبح ہی صبح رسول اللہ علیہ السلام مباہلہ کے لیے سیدنا امام حسن مجتبیٰ اور سیدنا امام حسین کو اپنی چادر میں لیے ہوئے تشریف لائے، اور آپ کے پیچھے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا تھیں، اور مولا کائنات آپ کے ساتھ تھے۔ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام ان نفوس قدسیہ کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے اور انہیں کہلا بھیجا، لیکن انہوں نے قبول نہ کیا اور خراج دینا منظور کر لیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر یہ دونوں جو اس وقت عیسائی ان کے جو سینئر حضرات موجود تھے نہیں کہتے تو ان پر یہی وادی آگ برساتی۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کے متعلق یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ انفسنا سے مراد خود رسول اللہ علیہ السلام اور مولا کائنات کی ذات ہے۔ حضور تاجدار گولڈا رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت ترجمانی فرماتے ہیں کہ حب نبی ہے مہر علی، اور مہر علی ہے حب نبی، جسموں کا جسمی لحموں کا لحمی، کچھ فرق نہیں ماں بین پیا۔ فرماتے ہیں ابنانا سے مراد حضرت حسنین کریمین امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین کی ذات مراد ہے۔ نساءنا سے مراد سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت کی ذات مراد ہے۔ تو اس لیے ائمہ اہل بیت اطہار اور ان کی اولاد امجاد کا پہلا تعارف جو ہمیں قرآن نے بتلایا وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے محبوب خاتم النبیین امام الانبیاء علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور قرآن کی نص قرآن کی آیت نے ہمیں بتلایا کہ امام حسن امام حسین جو رسول اللہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کی اولاد قیامت تک آنے والی وہ ساری کی ساری حضور کی اولاد ہے، حضور کے بیٹے ہیں، حضور کی بیٹیاں ہیں۔ انا احکامہ کل الصحف صار العدم۔